اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم نے اپنے اللہ سے عرض کی کہ اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اب یہاں کیسے سے مراد انہوں نے قدرت پہ اعتراض نہیں کیا، مگر انہیں جستجو تھی کہ کیسے اللہ رب العزت، انہیں یقین تھا کہ اللہ زندہ کرنے والا ہے، کہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت زندہ کیسے کرتا ہے۔ یہ ہر بندے کو آرزو ہوتی ہے نا کہ وہ دیکھے کہ کس طرح یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی لیے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے اس ایکٹیویٹی کو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح اللہ رب العزت ایک مردہ چیز کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے وہ منظر تو انہوں نے ہی دیکھا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ایک گدھے کو زندہ کیا جو 100 سال جس کو ہو گئے تھے مرے ہوئے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال اولم تؤمن، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تو یہ ایمان نہیں رکھتا، تجھے یقین نہیں ہے، تجھے اپنے رب پر یقین نہیں ہے۔ یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ہی کاؤنٹر کوسچن کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ قرآن پڑھنے والے اور سننے والے کوئی خود سے رزلٹ نکالتے، اللہ رب العزت نے خود ہی آگے سے کاؤنٹر کوسچن کر دیا ہے کہ کیا ابراہیم تجھے یقین نہیں کہ اللہ یہ کر سکتا ہے؟ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں میرے رب، میرا پکا ایمان ہے۔ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن مجھے اپنے دل کا اطمینان چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل کی تسکین چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت کی میں یہ ایکٹیویٹی دیکھ لوں کہ کس طرح اللہ رب العزت زندہ کرے گا۔ اب اس کا یہاں یہ مطلب نہیں کہ ان کے دل کو کوئی بے سکونی تھی۔ اب آپ اس کو سمجھ لیں کہ جس طرح کہیں پہ کسی جگہ پہ کہیں دھواں اٹھ رہا ہو اور آپ کو کہیں کوئی کہے کہ وہاں دھواں ہے، تو آپ نے اس کو دیکھا تو نہیں، لیکن تھوڑا بہت آپ کے دل میں یا دماغ میں چیز آ گئی ہے کہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ اس بات کو کہتے ہیں علم الیقین، کہ میرے علم میں کوئی خبر آ گئی ہے۔ لیکن جب آپ اس کے قریب چلے جائیں اور دھواں دیکھ لیں اور پھر فزیکلی آپ وہ آگ بھی دیکھ لیں، تو اسے پھر کہتے ہیں عین الیقین، کہ آنکھوں سے خود دیکھ لیا۔ اور اس سے ایک اوپر کا بھی درجہ ہے کہ آپ اس چیز کے ساتھ اپنا ہاتھ یا کوئی فزیکل آپ اٹیچمنٹ کر دیں، تو مطلب بالکل یقین ہو جانا کہ اس کے ساتھ، کہ جس طرح وہ خواب میں بھی ہوتا ہے نا کہ بندہ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، کہ یا کہیں کوئی خبر ایسی آ جاتی ہے کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ خواب ہے یا حقیقت، تو پھر وہ ٹچ کر کے دیکھتا ہے کہ آیا کہ یہ سچ ہے یا مجھے کوئی خواب آ رہا ہے۔ لیکن جب وہ ٹچ کرتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بالکل ہاں صحیح بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں حق الیقین، کہ مطلب اٹیچمنٹ کے ساتھ جو چیز آپ نے محسوس کر لی وہ ہو گیا حق الیقین، کیونکہ اس کے بعد کوئی پھر گنجائش ہی نہیں رہتی کہ اب تو آپ نے اس چیز کو ٹچ کر لیا ہے۔ اس لیے یہ سارا معاملہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے بالکل جو حق الیقین تک، مطلب انہیں جستجو تھی کہ اللہ رب العزت کے مقام کو دیکھ لوں کہ کس طرح اللہ یہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت انبیاء کرام کو اپنا ریپریزنٹیٹر بنا کر بھیجتا ہے، تو اس لیے ان کا حق الیقین پر ہونا ہی سب سے وہ مطلب کہ سمجھ لیں کہ ان کا حق الیقین پر ہونا چاہیے۔ ان کو ہر بات کا مطلب کہ بالکل پکا یقین ہوگا تو وہ تبھی آگے صحیح بات پہنچا پاتے ہیں۔ اگر خود ہی یقین نہ ہو تو پھر کس طرح اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستوں پر وہ دوسروں کو کس طرح چلا سکتے ہیں؟ تو اس لیے حضرت ابراہیم بھی یہی چاہتے تھے کہ مجھے بالکل حق الیقین تک پہنچ جاؤں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو دل کا اطمینان چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو کر سکتا ہے، لیکن مجھے
دل کا اطمینان چاہیے۔ اچھا، اسی کانٹیکس میں ایک بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3372۔ کئی لوگ اس حدیث سے دھوکے کا شکار بھی ہوئے ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو جب وہ قاصد آتا تو میں اس کی مان لیتا۔ یہ قصہ یوں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید ہوئی تھی 10 سال کے لیے بغیر کسی معاملے کے، تو انہیں جب باہر نکالنے کے لیے بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا کہ آپ اب باہر آ جائیں، آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے، تو انہوں نے کہا میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا کہ جب تک مجھ پر یہ الزام ہٹ نہیں جاتا کہ جو مجھ پر الزام لگا تھا۔ حالانکہ ان پہ کوئی وہ ثابت نہیں ہوئی تھی بات، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ الزام مجھ سے ہٹ نہیں جاتا میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا۔ حضرت یوسف کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے کہ کیا کمال یوسف ہے، کہ جیسے کہہ بھی رہے ہیں کہ بغیر کسی الزام کے ویسے ہی جیل کاٹ رہا ہے، اس لیے کہ مجھ سے جو مجھ پر داغ لگا ہے وہ میں صاف کر کے ہی باہر آؤں گا، ویسے میں باہر نہیں آؤں گا۔ حضرت یوسف کو 10 سال بغیر کسی ریزن کے جیل کاٹنی پڑی ہے، اور وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ کو آزاد کر رہا ہوں، لیکن یوسف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب تک مجھ سے یہ الزام دور نہیں ہو جاتا میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو وہ قاصد میرے پاس آتا تو میں ضرور باہر آ جاتا، کیونکہ جو کہ بے قصور تو ڈالا ہوا تھا، میں جیل کی زندگی سے باہر نکلنے کو زیادہ پریفر کرتا۔ لیکن کمال یوسف علیہ السلام ہے کہ ان کا کیا کمال صبر ہے کہ 10 سال تک بغیر کسی ریزن کے جیل کاٹ رہے ہیں، اور اوپر سے انہیں اجازت مل بھی رہی ہے کہ آپ باہر آ جائیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک الزام نہیں دھل جاتا مجھ سے میں باہر نہیں آؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف کی تعریف کی کہ کیا کمال یوسف ہے کہ بغیر کسی ریزن کے اتنے سال جیل کاٹ رہا تھا۔ اسی حدیث میں آتا ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے 3372 کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حقدار تھے کہ شک کرتے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم نے، یہ جس طرح اسی آیت میں آ رہا ہے کہ اسی کو انہوں نے شک کا شبہ لگا دیا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ حقدار تھے کہ وہ اللہ کی قدرت پر شک کرتے، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک اس کا معنی یہ بنتا ہے، اور دوسرا یہ بنتا ہے کہ جو مفسرین کرام ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں کیا تو ہماری پھر کیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر شک نہیں کر رہے تو ہماری کیا مجال کہ ہم شک کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی نہیں کر رہے تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم شک کریں۔ یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم کی اللہ رب العزت نے تعریف بیان کی ہے، یعنی اگر اللہ کی قدرت میں شک کرنا ہوتا نا تو ہم زیادہ کرنے والے ہوتے۔ اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت میں شک کرتے۔ اس کا یہ مطلب ہے، وہ جملہ تو اسی طریقے سے بولا جاتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم شک نہیں کر رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو کیا شان ہے، وہ اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا رب میں تو صرف اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن، تو پھر اللہ رب العزت نے بالکل صحیح وہم نکالا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم 4 پرندے جمع کر لو، فصرهن الیک، اور تم ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس، مطلب انہیں اپنے ساتھ، ان کے ساتھ دل لگا لو کہ تم جب انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری طرف کھچے ہوئے چلے آئیں۔
تو اللہ نے فرمایا کہ تم وہ پرندے اپنے ساتھ انہیں اپنے لگاؤ میں لگا لو تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں مردہ کرنے کے بعد کہ یہ وہی پرندے ہیں کہ جب تو انہیں بلائے گا تو یہ تیری طرف کھچے ہوئے چلے آئیں گے۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، تو پھر اللہ نے کہا کہ میں تیرا پورا دل کا اطمینان بالکل صحیح طریقے سے کرواؤں گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ 4 پرندوں کو اپنے پاس پال لو اور انہیں اپنے ساتھ بھی لگا لو، اپنا لگاؤ بھی ان کے ساتھ کر لو تاکہ جب بھی تو انہیں بلائے تو وہ تیری طرف کھچے ہوئے چلے آئیں۔ ثم جعل علی کل جبل، تو پھر اللہ نے کہا کہ جتنے بھی یہ جانور ہیں اور جتنے پہاڑ تجھے نظر آ رہے ہیں ان کو ذبح کر اور ان کے ٹکڑے کر کے ہر ایک پہاڑ پر انہیں مکس کر کے رکھ دے۔ اب آخری درجہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو بالکل کاٹ کے رکھ دیا اور انہیں مکس کر کے، مطلب ایک پرندہ نہیں کہ ایک ہی جگہ رکھ دیا، انہیں مکس کر کے ان پہاڑوں پہ رکھا ہو۔ پھر میں تجھے دکھاتا ہوں کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ من ان جزا، ان کا ایک ایک ٹکڑا 4 پہاڑوں پہ رکھ دے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر تو نے بلا تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ مرے ہوئے پرندے ان کا گوشت خود مکس ہوا اور وہ خود دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ رب العزت حکمت والا ہے اور غالب ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ سے کوئی چیز بھی دور نہیں ہو سکتی، اللہ ہر چیز پر قادر